بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام ہے بزم شاعری اور میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر حنیف سعید. ناظرین، ہماری آج کی بزم میں جو معتبر شاعرہ ہمارے درمیان موجود ہیں، ایک انتہائی پڑھے لکھے ادبی گھرانے سے آپ کا تعلق ہے. اردو ادب میں ماسٹرز کی ڈگری رکھتی ہیں اور ایک شاعرہ، ادیب اور سوشل ایکٹیوسٹ کی حیثیت سے عرصہ دراز سے فروغ ادب میں مصروف کار ہیں. مختلف رسائل، اخبارات اور جرائد میں باقاعدگی سے آپ کی شاعری اور کالم چھپتے چلے آ رہے ہیں. پاکستان کے تقریباً تمام ہی شہروں میں منعقدہ مشاعروں میں شرکت کر کے داد سخن وصول کرتی رہی ہیں. لاتعداد انعامات اور میڈلز حاصل کر چکی ہیں. فرماتی ہیں، زندگی سے نہیں گلا کوئی، زندگی سے نہیں گلا کوئی، ہم کو خود سا نہیں ملا کوئی، عمر بھر پوجتے رہے تم کو، عمر بھر پوجتے رہے تم کو، اور چاہا نہیں سلا کوئی. کیا خوبصورت فرمایا. ہمارے بزم میں موجود ہیں دور حاضر کی مقبول ترین معتبر شاعرہ، خوبصورت شخصیت کی حامل، پروقار شخصیت کی حامل محترمہ عشرت حبیب صاحبہ. محترمہ، بزم شاعری میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جی بہت شکریہ آپ کا اور آپ کے سی ای او میٹرو ون نیوز کا کہ آپ نے مجھے یہاں سی ای او عامر مسعود شیخ صاحب، آپ کے سی ای او عامر مسعود شیخ صاحب کی بہت ممنون ہوں کہ آپ نے آج کے اس پروگرام میں اور یہ پروگرام میں آپ کو بتاتا چلوں، بزم شاعری یہ ان کی دلچسپی ہے کہ جو 17 سال سے یہ پروگرام بلا تعطل جو ہے وہ جاری و ساری اور فروغ ادب میں جو تو اپنے بھرپور کردار ادا کر رہا ہے. اچھا، یہ جو میں نے آپ کا ابھی قطعہ پڑھا تو اس میں محبت کے ایک سچے جذبے کی، جو جہاں تک میں سمجھتا ہوں نا، بڑی ایک ترجمانی نظر آتی ہے. یعنی کہ محبت جو ہے وہ محبت کے بدلے میں کچھ ڈیمانڈ نہیں کرتی، کوئی صلہ نہیں مانگتی. تو کیا ایسے ہی ہے محبت کا؟ یہ یک طرفہ ٹریفک ہے، مطلب بس کیے جائیں کیے جائیں؟ ایکچولی محبت جو ہے وہ ایک خلوص اور ایک جذبہ ہے پاکیزہ. تو محبت ایک پاکیزہ جذبہ ہے اور اس میں صلے کی کوئی امید نہیں ہوتی. اور دوسرا یہ کہ زندگی سے نہیں گلا کوئی، کیونکہ زندگی عطیہ خداوندی ہے. کیا کہنا؟ اور اس میں ہمیں کچھ لوگ ہوتے ہیں شکوے شکایت کرتے ہیں، تو ہمیں خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے اور زندگی سے گلا نہیں بلکہ ہر حال میں خوش رہنے کی کوشش کرنی چاہیے. بہت خوب، بہت خوب. اور محبت تو بس محبت ہے، کیے جائیں. اور جی، محبت میں جو لوگ سچی محبت کرتے ہیں انہیں صلے کی امید نہیں ہوتی، ورنہ تو وہ تجارت ہو جائے نا. اگر محبت کے بدلے میں آپ محبت طلب کریں تو وہ محبت نہ ہو، تجارت ہو جائے. آپ کسی سے محبت کر رہے ہیں اور اس کو پوج رہے ہیں یا اس کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں، تو بدلے میں جو ہے اگر آپ کی محبت سچی ہے تو آپ اس سے صلے کی توقع نہیں رکھیں گے. تو یہی مفہوم ہے میرے اس خطے کا. بس محبت کیے چلے جائیں گے. جی، تو محبت تو بہت سارے، جیسے آپ نے کہا کہ ایک جذبہ ہے، مطلب یہ کہ پرخلوص سچا جذبہ ہے، ٹھیک ہے نا. یہ اگر ہم اوپر سے شروع کریں تو خالق کائنات سے بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس کے محبوب سے بھی ہوتی ہے، ماں باپ سے بھی ہوتی ہے، بہن بھائیوں سے بھی ہوتی ہے، دوستوں سے بھی ہوتی ہے، پھر اپنی شریک حیات سے بھی ہوتی ہے، بچوں سے بھی ہوتی ہے، اپنے ارد گرد کے ماہول سے بھی ہوتی ہے. جی، محبت کی مختلف شکلیں ہیں. مختلف رشتوں میں ہم محبت جو ہے، اگر رشتوں کے علاوہ ہم کائنات پہ بھی نظر ڈالیں تو مطلب خدا کی دی ہوئی نعمتوں سے بھی جو ہے محبت ہوتی ہے. پھر اپنے ملک سے بھی محبت ہوتی ہے، اپنے ماحول سے محبت ہوتی ہے. تو محبت کے مطلب مختلف روپ ہیں اور یہ ایک سچا جذبہ ہے جو صلے کا طلبگار نہیں ہے. اور محبت عشق رسول یا محبت رسول جب کسی کے دل میں آ جائے اور محبت خداوندی کسی کے دل میں آ جائے تو پھر ساری محبتیں خود بخود جو ہے تو وہ اس کے دل میں سماتی چلی جاتی ہیں. نعت آپ بہت اچھی لکھتی رہی ہیں، بہت ساری نعتیں آپ کی جو ہے تو مختلف اخبارات اور جرائد میں شائع ہوتی رہی ہیں. تو کیوں نہ پروگرام کا آغاز ایک نعت سے کر لیں، تاکہ یہ بڑی سعادت کی بات ہوگی. اور میں یہ نعتیہ کلام سنانے سے پہلے یہ کہنا چاہوں گی کہ ابھی 2 سال پہلے ہی ہم نے محفل نعت سے میں وابستہ ہوئی ہوں. ایک کوئی تنظیم ہے؟ جی، محفل نعت پاکستان خواتین. اور یہ خواتین، آپ کو اس میں خواتین تک کیوں محدود رکھا؟ جی، یہ خواتین کی پہلی نعتیہ تنظیم ہے جو نعت کے فروغ کے لیے کام کر رہی ہے. دیکھیں، شاعری جو ہمارے یہاں ہو رہی ہے وہ زیادہ تر ہمارے معاشرتی مسائل یا عشق و محبت تک محدود ہے، لیکن سچا عشق تو یہی ہے کہ اللہ سے اور اس کے رسول سے محبت کی جائے. اور عشق مزاجی مجازی، اللہ سے اور اس کے رسول سے محبت کی جائے. اور عشق مزاجی مجازی
جس کو کہتے ہیں. اب یہ جو ہے ہم ایک شروع کیا ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں کامیاب کرے اور اس کا نعت کو فروغ حاصل ہو. بالکل نعت کو بھی فروغ حاصل ہو اور اس کی برکتیں اور رحمتیں جو ہیں تو اس نعت کے بدلے میں, نعتوں کے بدلے میں, اور اللہ کی رحمتیں اور برکتیں جو ہے وہ آپ کی تنظیم پر, آپ سے وابستہ لوگوں پر اور باقی تمام دیگر لوگوں پر نازل ہوتے رہے, تو کچھ عطا ہو. جی نعتیہ کلام شان رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم, بارگاہ رسالت ہماری جان پیش کروں گی. بسم اللہ بسم اللہ. اور یہ جو ہے عمرے کی سعادت میں نے حاصل کی, سبحان اللہ, اور اس وقت اس کے بعد ہی یہ میرے جذبات تھے. کیا کہ آپ کے در کی ہوں مہمان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کے در کی ہوں مہمان یا رسول اللہ, مجھ پہ قسمت ہے مہربان یا رسول اللہ, سبحان اللہ, مجھ پہ قسمت ہے مہربان یا رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ کے روزی کی چومی جو جالیاں میں نے, اللہ اکبر, آپ کے روزی کی چومی جو جالیاں میں نے, زندگی ہو گئی آسان یا رسول اللہ. واہ واہ, اور آپ کے در پہ گزر جائے زندگی باقی, آپ کے در پہ گزر آپ جائے, کے در پہ گزر جائے زندگی باقی, دل کا یہی ہے ایک ارمان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور یوں تو دنیا میں کئی لاکھ پیمبر آئے, یوں تو دنیا میں یوں تو دنیا میں کئی لاکھ پیمبر آئے, آپ کی سب سے جدا شان یا رسول اللہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور آپ محشر میں دلائیں گے مشکلوں سے نجات, بے شک آپ محشر میں دلائیں گے مشکلوں سے نجات, ہے بڑا آپ کا احسان یا رسول اللہ. اللہ اکبر, ہماری جان آپ پر قربان, سرکار دو جہاں حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, جن کو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا, وما ارسلناک الا رحمت للعالمین عطا ہو. ہم آپ کے ہیں امتی, آپ کے ہیں غلام, بے شک ہم آپ کے ہیں امتی, آپ کے ہیں غلام, آپ ہم سب کی ہیں پہچان یا رسول اللہ. اللہ اور کبھی جو میری زیست میں ایسا وقت آیا, کبھی جو میری زیست میں ایسا وقت آیا, جان بھی کر دوں گی قربان یا رسول اللہ. سبحان اللہ, کیا عشق جان نبوی, بھی کر دوں گی کیا قربان عشق نبوی یا میں رسول کھلی اللہ, ہوئی نعت. آپ کے در کی ہوں مہمان یا رسول اللہ, لفظوں کا چناؤ مجھ پہ قسمت ہے مہربان یا رسول اللہ. کیا لفظوں کا چناؤ ہے, کیا ان کی بنائی ہے, اور کیا عقیدت اور احترام سے آپ نے شان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی نعت پیش کی ہے. پروگرام کی طرف آتے ہیں, کیونکہ شاعری, تو یہ جو شاعری ہے کوئی محور ہوتا ہے اس کا, یا آپ سمجھتی ہیں کہ آپ کی شاعری کا بھی کوئی محور ہے جس کو سامنے رکھ کے یا جس کو بنیاد بنا کر آپ کی شاعرانہ صلاحیتیں جو ہیں وہ؟ دیکھیے شاعری جو ہے ہمارے جذبات, احساسات اور ہماری جو کیفیت ہوتی ہے اس کا اظہار ہے, اور جو ہم اپنے معاشرے میں جو ہمارے ارد گرد مسائل ہیں ان کو ہم آبزرو کرتے ہیں اور پھر اسی کو ہم جو ہے شاعری کی صورت میں پیش کرتے ہیں. تو میرا نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ شاعری کو صرف عشق و محبت تک محدود نہ رکھا جائے, بہت خوب, بلکہ شاعری سے اصلاحی معاشرہ کا کام بھی لیا جا سکتا ہے. بہت خوب, تو شاعری ایسی ہو کہ وہ میسیج دے آپ کی, ہمارے دوسروں کو, جی ایک میسیج جائے, صرف اور پازیٹیو ایک میسیج آپ کی شاعری کے ذریعے معاشرے کو پہنچنا چاہیے. تو میں یہ سمجھتی ہوں میری شاعری کا محور جو ہے وہ یہی ہے کہ معاشرے کی اصلاح ہو اور معاشرتی جو مسائل ہیں ان کی عکاسی ہو, ان کو اجاگر کیا جائے, عکاسی ہو, اور ان کو حل کرنے کی جو ہے تو وہ کوشش کی جائے, تنقید پیش کی جائے. تو کچھ کلام اگر عطا ہوتا رہے, ساتھ ساتھ گفتگو بھی چلتی رہے گی. جی بالکل, کچھ عطا ہو جائے. محترمہ عشرت حبیب صاحبہ ہمارے درمیان موجود, جو اپنا خوبصورت کلام ہمیں سنانے جا رہی ہیں. جی غزل پیش خدمت ہے. بسم اللہ, عطا ہو. جو دل پہ نقش ہو وہ مٹائے نہیں جاتے, واہ, جو دل پہ نقش ہو وہ مٹائے نہیں جاتے, کچھ لوگ کبھی دل سے بھلائے نہیں بھائی جاتے. واہ, کیا کہیں. آداب. اور آئے ہوں کبھی زیست میں جو
آئے ہوں کبھی زیست میں جو شمع کی صورت، بھولے سے بھی دل ان کے دکھائے نہیں کیا جاتے، کہنے، بہت خوب بہت خوب۔ اور کرتے ہو کیوں امید وفا ایسے شہر میں، کرتے ہو کیوں امید کرتے ہو وفا کیوں امید وفا ایسے شہر میں، وعدے جہاں وفا کے نبھائے نہیں جاتے، واللہ واللہ، اور رکھتے نہیں انسان کے لیے پیار جو دل میں، کیا کہنے بھائی، واہ، رکھتے نہیں انسان کے لیے پیار جو دل میں، ان سے تو مراسم یہ نبھائے نہیں جاتے، کیا کہنے کیا کہنے۔ اور موجودہ حالات کے جی تناظر میں عطا، کہ خود آگ لگاتے ہو کیوں اپنے ہی چمن کو، خود آگ لگاتے ہو کیوں اپنے ہی چمن کو، یہ وطن عزیز کے یہ حوالے سے، وطن عزیز کے حوالے سے ہے، اسی طرح کی شاید، پیارا وطن کیوں آگ پاکستان، لگاتے ہو خود اپنے ہی چمن کو، گھر اپنے ہی ہاتھوں سے جلائے نہیں جاتے، کیا خوبصورت عکاسی کی ہے، کیوں آگ لگاتے ہو خود اپنے ہی چمن چمن کو، کو، گھر اپنے ہی ہاتھوں سے جلائے نہیں جاتے۔ پیارا پاکستان، ہماری جان اس پر قربان، اور اس کی حفاظت، اس کی خوبصورتی، اس کی ایک ایک چیز جو ہے وہ ہماری ہے۔ یہ پورا ملک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، جو اس نے ہمیں ایک نعمت کی شکل میں دیا ہے، جو ہم آزادی سے سانس لیتے ہیں۔ اس کی حفاظت کریں، اس کی آبیاری کریں، اس کو خوبصورت بنانے کی کوشش کریں، اس کو ڈسٹرائے نہ کریں، اس کو بلڈ کریں۔ عطا ہو، جی، خود سیکھنا پڑتے ہیں زمانے سے ہمیشہ، خود سیکھنا پڑتے ہیں، خود سیکھنا پڑتے ہیں زمانے سے ہمیشہ، جینے کے طریقے تو سکھائے نہیں کیا جاتے، کہنے بھائی، واہ اور بھائی واہ، شعر سنیے گا۔ عطا ہو، عطا ہو، ہو روٹنے کی جن کو ہر ایک بات پہ عادت، ہاں 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 مختلف کیفیات ہیں ہماری، غزل کے یہ وہ خوبی ہے کہ ہر شعر جو ہے تو ایک الگ مفہوم رکھتا ہے۔ جی جی، ہو روٹنے کی جن کو ہر ایک بات پہ عادت، ہم سے تو ایسے لوگ منائے نہیں جاتے، ہم سے تو ایسے لوگ منائے نہیں جاتے، کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ روٹ جاتے ہیں۔ جی جی، ایسا ہی ہوتا ہے، یہ انہی کو میسج دیا گیا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ نہ روٹا کریں۔ جی، دل توڑنے والوں سے فقط اتنا ہے کہنا، دل توڑنے والوں سے فقط اتنا ہے کہنا، جس دل میں خدا ہو وہ دکھائے نہیں جاتا۔ کیا خوبصورت بات کہی ہے، جو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ سب کچھ توڑ دیجئے، خدارہ جو ہے کسی کا دل مت توڑیے، کیونکہ دل میں خدا بستا ہے، اور دل توڑنے کا مطلب ہے کہ آپ نعوذ باللہ خدا کا گھر جو توڑنے کے مترادف ہے۔ دلوں کو جوڑا کیجئے، دلوں کو توڑا مت کیجئے، دلوں کو آباد کیجئے، دلوں کو خوش رکھا کریں، دلوں کو خوشیاں بانٹا کریں، اور دلوں کو توڑنا تو جو ہے تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ جی بالکل درست، کچھ اور کلام عطا ہو۔ ہزاروں رخ بدلتا ہے زمانہ ایک ہی پل میں، ہزاروں رخ بدلتا ہے، ہزاروں رخ بدلتا ہے زمانہ ایک ہی پل میں، کہ بن جاتا ہے اپنا ہی بیگانہ ایک ہی پل میں، کیا کہیں کیا کہیں۔ اور اگر جینا ہے تو محتاط ہو جاؤ زمانے سے، اور اگر جینا ہے تو، اگر جینا ہے تو محتاط ہو جاؤ زمانے سے، بنا لیتا ہے یہ کوئی فسانہ ایک ہی پل میں، کیا کہیں کیا کہیں۔ اور کبھی کوشش نہ کرنا طائروں سے دل لگانے کی، طائروں سے، پرندے، اڑنے والے پرندے، کہیں کوشش کبھی کوشش نہ کرنا طائروں سے دل لگانے کی، بدل لیتے ہیں یہ اپنا ٹھکانہ ایک ہی پل میں، کیا کہنے کیا کہنے، کیا استعارہ استعمال کیا، اور کسی ویران رستے پر نہ یوں نکلا کرو تنہا، یہ خوبصورت جو حسینائیں ہوتی ہیں، واہ 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 واہ، کسی ویران رستے پر، کسی ویران رستے پر نہ یوں نکلا کرو تنہا، کہیں مل جائے نہ کوئی دیوانہ ایک ہی پل میں، کیا کہنے، پھر سے آتا ہو، کسی ویران رستے پر، کسی ویران رستے پر نہ یوں نکلا کرو تنہا، کہیں مل جائے نہ کوئی دیوانہ ایک ہی پل میں، کیا کہنے، بہت خوب، اور بہت اعلیٰ۔ کھلی آنکھوں سے نہ دیکھا کرو سپنے سہانے تم، کھلی آنکھوں سے نہ دیکھا کرو سپنے سہانے تم، جو لوگ سپنے میں زندگی گزارتے ہیں، کیا روانی ہے، کھلی آنکھوں سے نہ دیکھا کرو سپنے سہانے تم، کہ سپنا ٹوٹ جاتا ہے سہانا ایک ہی پل میں، کیا کہنے، کیا لفظوں کی بنائی ہے، سبحان اللہ، پھر سے آتا ہو۔ کھلی آنکھوں سے نہ دیکھا کرو سپنے سہانے تم، کہ سپنا ٹوٹ جاتا ہے سہانا ایک ہی پل میں،
اور کہیں آنکھوں سے نہ پڑھ لے وہ میری داستان غم. کیا کہنے. کہیں آنکھوں سے نہ پڑھ لے وہ میری داستان غم. بہت دشوار ہے آنسو چھپانا ایک ہی پل میں. کیا خوب کہا ہے. کیا بہت اچھا دشوار ہے آنسو چھپانا واہ ایک ہی پل میں. اور مقطع ہے عطا. کہیں آنکھوں سے نہ پڑھ لے وہ میری داستان غم. بہت دشوار ہے آنسو چھپانا ایک ہی پل میں. اور مقطع ہے شکاری پھر رہے ہیں عاشقوں کے بھیس میں عشرت. شکاری پھر رہے ہیں عاشقوں کے بھیس میں عشرت. کہیں بن جاؤ نہ تم بھی نشانہ ایک ہی پل میں. بھائی واہ کیا خوبصورت. ہزاروں رخ بدلتا ہے زمانہ ایک ہی پل میں. کہ بن جاتا ہے اپنا ہی بیگانہ ایک ہی پل میں. ہمارے درمیان موجود ہیں دور حاضر کی بہت ہی معتبر خوبصورت لب و لہجے اور خوبصورت شخصیت کی حامل معتبر شاعرہ محترمہ عشرت حبیب صاحبہ، جو اپنے کلام سے ہماری بزم شاعری کو چار چاند لگا رہی ہیں. وقت ہوا ہے چھوٹے سے وقفے کا، اس امید کے ساتھ کہ محترمہ عشرت حبیب صاحبہ ہمارے درمیان موجود ہیں. آپ جڑے رہیں گے بزم شاعری سے. بزم شاعری میں ایک مرتبہ آپ کو پھر خوش آمدید کہتے ہیں. ہماری آج کی بزم میں موجود ہیں محترمہ عشرت حبیب صاحبہ، جو اپنے خوبصورت کلام سے ہماری بزم کو چار چاند لگا رہی ہیں. بڑا کامن سا جملہ ہے، میں ہر ہی پروگرام میں کہہ رہا ہوتا ہوں. وقفے پہ جانے سے پہلے ایک شعر آپ نے جو غزل سنائی، اس کا ایک شعر میں نے لکھا، کوشش کی میں آپ کی اجازت ہو تو پڑھنا چاہوں گا. آپ نے فرمایا کہ اگر جینا ہے تو محتاط ہو جاؤ زمانے سے. اگر جینا ہے تو محتاط ہو جاؤ زمانے سے. بنا لیتا ہے یہ کوئی فسانہ ایک ہی پل میں. اگر جینا ہے تو محتاط ہو جاؤ زمانے سے. بنا لیتا ہے یہ کوئی فسانہ ایک ہی پل میں. تو یہ زندگی کیا ہے آپ کے نزدیک؟ آپ یہ زندگی کو کس نظر سے دیکھتی ہیں؟ جی، زندگی جو ہے عطیہ خدا بندی ہے اور یہ ایک بار ہی ملتی ہے. ایک بار ملتی ہے. ایک بار ملتی ہے اور زندگی کو خوش ہو کر اور دوسروں کے کام آ کر گزارنا چاہیے. اور محتاط بھی رہنا چاہیے اس میں کیونکہ اچھے برے لوگ ہوتے ہیں دنیا میں اور ہمیں جینا ہے انہی کے درمیان. تو اس لیے محتاط رہنا چاہیے ہمیں اور محبت سے گزارنا چاہیے. کہتے ہیں کہ زندگی جو ہے تو وہ مطلب یہ کہ محبت کرنے کے لیے بھی بہت تھوڑی ہے. لوگ نہ جانے نفرتوں کے لیے کہاں سے ٹائم نکال لیتے ہیں. اور میں نے اسی پس منظر میں ایک شعر یہ کہا ہے کہ ہنس کر گزار دی کبھی رو کر گزار دی. ہنس کر گزار دی کبھی رو کر گزار دی. اے زندگی میں نے تیری قسمت سنوار دی. کیا کہ بہت خوبصورت. ہنس کر گزار دی کبھی رو کر گزار دی. اے زندگی میں نے تیری قسمت سنوار دی. کیا خوبصورت اور سہل ممتنع میں آپ کی شاعری ہے. مطلب آپ پڑھتی ہیں ایک دفعہ اور مطلب مجھ جیسے کم علم کو جو ہے مطلب شعر آپ کو یاد ہو جاتا ہے. تو بہت زیادہ آپ نے لکھا اور ساری چیزیں کافی عرصے سے لکھ رہی ہیں. کوئی کتاب ابھی تک آپ کی منظر عام پر نہیں آئی، اس کی کوئی خاص وجہ؟ جی، کتاب جو ہے اس کا میٹر پورا تیار ہے. لیکن بس کچھ حالات اور کچھ مصروفیات کی وجہ سے. اور میرا خیال ہے کہ آپ اپنا جو کلام ہے وہ سوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں تک پہنچا ہی دیتے ہیں. آج کل وہ بھی پہنچتا رہتا ہے. تو اب یہ ہے کہ لیکن انشاءاللہ دوستوں کی بھی بار بار کہا جاتا ہے کہ بھئی آپ کی کتاب کب آ رہی ہے. تو انشاءاللہ اب اسی سال آپ کی کتاب جو ہے وہ ادب کے پیاسوں کے ہاتھ میں کوشش ان کی پیاس بجھانے کے لیے موجود ہوگی. کوئی اچھا سا کلام عطا ہو. جی، غزل ارشاد. ایسے بھی کتنے لوگ ہیں اب کے بہار میں. ایسے بھی کتنے لوگ ہیں اب کے بہار میں. گھٹ گھٹ کے جی رہے ہیں شب انتظار میں. کیا کہ بہت خوب. گھٹ گھٹ کے جی رہے ہیں شب انتظار میں. بے واہ. اور دیوانے یوں تو کتنے جہاں سے گزر گئے. دیوانے یوں تو کتنے جہاں سے گزر گئے. عاشق تو وہ ہوتا ہے جو سچا ہو پیار میں. کیا کہنے. عاشق تو وہ ہوتا ہے جو سچا ہو پیار میں. ٹھیک ہے. یہ پیار اور عشق جو دو مختلف کیفیت کا نام ہے یا ایک ہی کیفیت ہے؟ اس کے درجات مختلف ہیں؟ جی، دونوں الگ چیزیں ہیں. اس میں بہت زیادہ عشق جو ہے وہ اس کا مقام جو ہے بہت بلند ہے. عطا ہو پھر سے عطا ہو. شعر پھر سے عطا. دیوانے یوں تو کتنے جہاں سے گزر گئے. عاشق تو وہ ہوتا ہے جو سچا ہو پیار میں. سبحان اللہ. اور تارے ہیں آسماں پہ چراغاں کیے ہوئے. کیا کہ تارے ہیں آسماں پہ چراغاں کیے ہوئے.
کیا حسن و دلکشی ہے فلک کے سنگار میں. کیا کہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا قدرت کی صنائی کی عکاسی کی ہے، سبحان اللہ، کیا حسن و دلکشی ہے فلک کی. اور ساون بھری رتوں میں کوئی گنگنائے گا، ساون بھری رتوں میں کوئی گنگنائے گا، ہم نے لکھے ہیں گیت جو اب کے بہار میں. سبحان اللہ، ہم نے لکھے ہیں گیت جو اب کے بہار میں. ساون بھری رتوں میں کوئی گنگنائے گا، ہم نے لکھے ہیں جو گیت اب کے بہار میں. سبحان اللہ. اور دنیا کو بنا دیتی میں ایک چھوٹی سی جنت. دنیا کو بنا یہ دلی خواہش ہے. بالکل، اللہ تعالیٰ آپ کی یہ خواہش جو ہے وہ پوری کرے. اور بہرحال دنیا جنت تو نہیں بن سکتی لیکن جنت جیسی تو ضرور بن سکتی ہے. دنیا کو بنا دیتی میں ایک چھوٹی سی جنت، اے کاش کہ ہوتا یہ میرے اختیار. کیا کیا جذبہ ہے، خوبصورت جذبہ. دنیا کو بنا دیتی میں ایک چھوٹی سی جنت، اے کاش کہ ہوتا یہ میرے اختیار میں. اور اب اپنے مقدر کا گلہ کیا کریں عشرت، اب اپنے مقدر کا اب اپنے مقدر کا گلہ کیا کریں عشرت. کچھ پھول ایسے بھی ہیں جو کھلتے ہیں خار میں، کچھ پھول ایسے بھی ہیں جو کھلتے ہیں خار میں. کیا کہنے، بہت خوبصورت. یہ شاعر جو ہے مطلب کچھ متاثر ہوتا ہے مطلب کسی شاعر سے، بلکہ آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ شاعری کرنے کے لیے ڈیفینیٹلی پڑھنا بھی ہوتا ہے، تو کن کن شعراء کو آپ نے پڑھا اور کہاں کہاں آپ جو ہیں تو متاثر ہوئیں، اور کیا اصلاح کی بھی ضرورت ہوتی ہے؟ ایک ہی سوال میں بہت ساری چیزیں ہیں، میں چاہوں گا کہ آپ بالکل. اصل میں جو ہے شاعری جو ہے میں نے کافی شعراء کو پڑھا جی، اور درد کو، میر کو پڑھا، غالب کو پڑھا ہمارے جی. لیکن جو موجودہ دور کے ہمارے شعراء ہیں اس میں حبیب جالب صاحب کی شاعری جو ہے وہ بڑی آپ کو زیادہ متاثر کرتی ہے. جی متاثر کیا. پھر قمر جلالی صاحب ہیں، پروین شاکر ہیں. واہ واہ واہ، کیا بڑے بڑے نام. جی. اور جو قمر جلالی صاحب ہمارے ان کے محفلوں میں جی اساتذہ میں سے نہیں ہیں بلکہ میرے دادا ان کے یہاں جو محفلیں ہوتی تھیں جایا کرتے تھے اور وہ خود بھی شاعری کرتے تھے. ہاں، میں نے شروع میں بتایا کہ آپ کا تعلق ایک جو ہے تو ادبی گھرانے سے بھی ہے. اس کے علاوہ ریڈیو سے جب میں نے ریڈیو پاکستان جوائن کیا بزم طلبہ، تو اس میں یہی ہوتا تھا کہ 1 منٹ پروگرام میں ہمیں پڑھنے کا موقع جی غزل 1 منٹ میں یا اپنی نثر جو ہے وہ دی جاتی تھی کہ آپ نے اس میں پھر ہمیں وہاں اساتذہ ملے، جیسے ہمیں جازب قریشی صاحب، قمر جمیل صاحب، یاور حیات صاحب اور اختر لکھنوی صاحب جو ہے ان سے بھی میں نے اصلاح لی ہے. ایک لفظ پر جو ہے وہ مطلب تنقید، اصلاح اور تلفظ کی ادائیگی، خاص طور پر جو اتنا خوبصورت آپ کا لفظ لے جائے. ادبی سفر ہے وہ ریڈیو سے ہمارا شروع ہوا اور وہیں سے بہت اچھی درسگاہ ریڈیو جو ہے، میں کہتا ہوں کہ ایک بہت اچھی درسگاہ ہے جو بھی، اور خاص طور پہ شعراء آفاق پروگرام بزم طلبہ، میں بھی جو ہے تو وہ اس کا حصہ رہا زمانۂ طالب علمی میں، اور جو کچھ تھوڑا بہت سیکھا تلفظ کے حوالے سے، لفظوں کی ادائیگی کے حوالے سے، اور جو کچھ شغف تھوڑا بہت ادبی رہا، تو بزم طلبہ کا ایک بہت بڑا جو تو اس میں کردار بہت بڑا نام ہے. اور وہاں سے کئی لوگ جو ہیں آج ادب کی دنیا میں بڑے مقام پر ہیں. اس میں سے ایک جو ہے تو آپ بھی ہمارے سامنے وہیں سے جی شروع ہوا. اور میں کہتی ہوں کہ کسی بھی جو نئے شاعر ہیں یا پرانے ہیں، سب کے لیے لازمی ہے کہ آپ کسی استاد سے اصلاح لیں. اصلاح جو یہ بڑی مطلب بہت ضروری ہے. بغیر اصلاح کے شاعری جو ہے تو ظاہر ہے ہو تو جائے گی لیکن وہ مطلب اتنی خوبصورت نہیں ہوگی، یا وزن میں نہیں ہوگی، یا بالکل متاثر کن نہیں ہوگی. شاعری کی جو اسرار و رموز ہیں اور جو پیمانے ہیں ان کا جاننا بڑا ضروری ہے. اور میں خوش نصیبی ہے میری کہ میں نے کراچی یونیورسٹی میں سحر انصاری صاحب سے پڑھا، میرے استاد تھے. پھر ریڈیو پہ ان کے ساتھ پروگرام کیے، وہاں بھی بہت ان سے سیکھا اور بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا. اچھا، یہ سیکھنے کا عمل مکمل ہو جاتا ہے، یہ جاری رکھ؟ نہیں، سیکھنے کا عمل کسی بھی فیلڈ سے آپ کا تعلق ہو، صرف شاعری سے نہیں. سیکھنے کا عمل ہمیشہ رہتا ہے اور جہد مسلسل ہے. جہد مسلسل ہے. آپ کسی بھی فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں، آپ سیکھتے رہیں گے. اور جو ہے جس دن اگر آپ کو یہ احساس ہو جائے کہ آپ سب کچھ سیکھ چکے ہیں تو سمجھیں کہ آپ کا جو فن ہے بس وہاں پر ختم ہو گیا یا ٹھہر گیا، سفر آپ کا رک گیا. آپ کا فنی سفر یا جو بھی آپ کا
سفر ہے وہ وہاں پر ٹھہر گیا. کسی بھی فیلڈ سے تعلق رکھتے ہوں, محترمہ نے فرمایا سیکھنے کا عمل جو ہے ایک جہد مسلسل ہے اور یہ آخری دم تک جاری رہتا ہے اور سیکھتے رہنا چاہیے. کبھی بھی آپ اپنے آپ کو عقل کل نہ سمجھیں اور سیکھتے رہیں, ماحول سے سیکھیں, اپنے بڑوں سے سیکھیں. اور جو لوگ اس مقام رکھتے ہیں معاشرے میں, جنہوں نے اپنے علم کی بدولت, اپنے تجربے کی بدولت, اپنی صلاحیتوں کی بدولت مقام معاشرے میں ایک اعلیٰ مقام حاصل کیا ہے, یقیناً ان کی محفلوں میں, صحبتوں میں جو ہے تو بیٹھا کریں اور ان سے جو ہے تو سیکھا کریں, سیکھنے کے عمل کو جاری اور ساری رکھیں. کچھ کلام بتاؤ. جی ایک اور منفرد خیالات ہیں اس میں بھی, ارشاد. اور کچھ میسیج بھی ہے. وہ تو آپ کی ہر غزل میں نظر آ رہا ہے, ہر کلام میں نظر آ رہا ہے, خوبصورت میسیج. ہاں میرے کلام میں عشق محبت آپ کو ذرا وہ بھی نظر آ رہا ہے, پیار بھی نظر آ رہا ہے, جذبات بھی نظر آ رہے ہیں, ایک سچے جذبات کی ترجمانی بھی نظر آ رہی ہے, ماحول کی عکاسی بھی نظر آ رہی ہے اور بہت جاذبیت ہے. عطا ہو. جی غزل پیش خدمت ہے. مجبور اس قدر ہیں کہ لب کھولتے نہیں, مجبور اس قدر ہیں کہ لب کھولتے نہیں, رکھتے ہیں ہم زبان مگر بولتے نہیں. بھئی واہ, بھئی واہ. مجبور اس قدر ہیں کہ لب کھولتے نہیں, رکھتے ہیں ہم زبان مگر بولتے نہیں. اور ایسا نہیں کہ بولنا. اس سے چلیں آپ مکمل کریں پھر. یہ کیسا دستور زبانبندی ہے, کیسا یہ دستور زبانبندی ہے کیسا تیری محفل میں, یہاں تو بات کرنے کو ترستی ہے زباں میری. ایک قبلی شعر میرا خیال ہے کہ آپ کی شعر پھر سے عطا ہو. مجبور اس قدر ہیں کہ لب کھولتے نہیں, رکھتے ہیں ہم زبان مگر بولتے نہیں. اور ایسا نہیں کہ بولنا آتا نہیں ہمیں. واہ 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 واہ. ایسا نہیں کہ بولنا آتا نہیں نہیں ہمیں, ایک صبر کا دامن ہے کبھی چھوڑتے نہیں. بہت خوب, بہت اعلیٰ. اور چاہت خلوص پیار تو انمول ہے بہت, چاہت خلوص پیار تو انمول ہے بہت. ان کو جواہروں میں کبھی تولتے نہیں. کیا کہیں, کیا ان کو جواہروں میں کبھی تولتے نہیں. اور ہوتے ہیں پشیمان یہی سوچ کے اکثر, ہوتے ہیں پشیمان یہی سوچ کے اکثر. سچ جانتے ہیں لوگ مگر بولتے نہیں. کیا کہنے, سچ جانتے ہیں لوگ مگر بولتے نہیں. بہت بہت خوب, بہت اعلیٰ. بہت شکریہ. کیا خیال قلم بند کیا. اور رہتے ہیں پرخلوص ہمیشہ سبھی کے ساتھ, رہتے ہیں پرخلوص, رہتے ہیں پرخلوص ہمیشہ سبھی کے ساتھ. منہ بے رخی سے ہم تو کبھی موڑتے نہیں. کیا کہیں, کیا خوبصورت جذبہ ہے. اور بہت شکریہ. جو دل پہ گزرتی ہے اسے رکھتے ہیں دل میں, جو دل پہ گزرتی ہے, جو دل پہ گزرتی ہے اسے رکھتے ہیں دل میں. ہم حال دل کسی پہ کبھی کھولتے نہیں. کیا کہیں, ہم حال دل کبھی کسی پہ, جو دل پہ گزرتی ہے اسے رکھتے ہیں دل میں. ہم حال دل کسی پہ کبھی کھولتے نہیں. اور چاہا ہے بھلا سب کا ہی ہم نے صدا عشرت, چاہا ہے بھلا سب کا ہی ہم نے صدا عشرت. ایک اپنے ہی بارے میں فقط سوچتے نہیں. کیا خوب, کیا خوب. مجبور اس قدر ہیں کہ لب کھولتے نہیں, رکھتے ہیں ہم زبان مگر بولتے نہیں. چاہا ہے بھلا سب کا ہی. واہ, درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو, ورنہ اطاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے دو بیاں. بھلا چاہیں, بھلا کریں, بھلائی کریں. آپ دیکھیں کہ زندگی کتنی خوبصورت لگنے لگے گی. کچھ اور کلام اتنا خوبصورت ہے کہ دل چاہتا ہے کہ آپ بس سناتی رہیں اور ہم سنتے رہیں. جی ایک کلام اور ہے یہ. عطا ہو. ہر خواب کی تعبیر ضروری تو نہیں ہے, ہر خواب کی تعبیر, ہر خواب کی تعبیر ضروری تو نہیں ہے. ہر کام میں تدبیر ضروری تو بھئی نہیں واہ, ہے. ہر کام میں تدبیر ضروری تو نہیں ہے. بہت خوب. اور پڑھتے ہیں اہل ذوق بڑے غور سے جسے, پڑھتے ہیں اہل ذوق, پڑھتے ہیں اہل ذوق بڑے غور سے جسے. اچھی ہو وہ تحریر ضروری تو نہیں. کیا کہنے, کیا کہنے. اچھی ہو وہ تحریر ضروری تو نہیں کیا ہے. اہل ذوق کا جو. جی. واہ. اور امن و اخوت و محبت کے مقابل, امن و اخوت و محبت کے مقابل ہاتھوں میں ہو شمشیر ضروری تو نہیں ہے. کیا کیا اور کیا نازک جذبات. واہ واہ واہ. جو کچھ ہمیں ملتا ہے دعاؤں کے سلے میں,
واہ واہ واہ، سبحان اللہ. جو کچھ ہمیں ملتا ہے دعاؤں کے صلے میں وہ اپنی ہو تقدیر ضروری تو نہیں ہے، کیونکہ دعاؤں سے بہت کچھ مل جاتا ہے. تقدیریں بدل جاتی ہیں، دعائیں تقدیریں بدل جاتی ہیں. اور توقیر کیا کرتے ہیں ہم جن کی ہمیشہ، توقیر کیا کرتے ہیں، توقیر کیا کرتے ہیں ہم جن کی ہمیشہ، وہ دیں ہمیں توقیر ضروری تو نہیں ہے. وہی آپ محبت کے بدلے محبت یا عزت کے بدلے عزت ضروری نہیں. آپ کا کام ہے محبت کیے جائیں، عزت دیے جائیں، لوگوں کا بھلا کیے جائیں، ان کے لیے اچھا کیے جائیں، اور امید نہ رکھیں کہ وہ بھی آپ کے ساتھ جو ہے تو ایسا کریں. بس جو آپ کا کام ہے وہ کرتے رہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اور ہم جن کی محبت میں سدا قید ہیں عشرت، ہم جن کی محبت میں سدا قید ہیں عشرت، پہنائے وہ زنجیر ضروری تو نہیں. کیا کہنے، محبت کی زنجیر پہنائے وہ ضروری تو نہیں. کیا کہنے، ہم جن کی محبت میں سدا قید ہیں بہت عشرت، پہنائے وہ زنجیر ضروری تو نہیں ہے. ہر خواب کی تعبیر ضروری تو نہیں ہے. کیا کہنے، ہر کام میں تدبیر ضروری تو نہیں ہے. ہر خواب کی تعبیر ضروری تو نہیں ہے، ہر کام میں تدبیر ضروری تو نہیں ہے. اور دعاؤں سے تقدیریں بدل جاتی ہیں. دعائیں لیا کیجئے اور دعائیں دیا کیجئے. وقت ہوا ایک چھوٹے سے وقفے کا. محترمہ عشرت حبیب صاحبہ ہمارے درمیان موجود ہیں، اس لیے جڑے رہیے بزم شاعری سے. بزم شاعری میں آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں. ہماری آج کی بزم میں موجود ہیں محترمہ دور حاضر کی بہت ہی بلند پایہ اور خوبصورت لب و لہجے کی حامل، خوبصورت شخصیت کی حامل محترمہ عشرت حبیب صاحبہ، جو اپنے کلام سے ہماری بزم کو چار چاند لگا رہی ہیں. یہی لفظ میرے اس میں آتا ہے کہ بار بار آتا ہے، بزم کو چار چاند لگا رہی ہیں، بے شک لگا رہی ہیں. محترمہ آپ سوشل ویلفیئر تنظیم، اسٹوڈنٹ ویلفیئر آرگنائزیشن سے بھی وابستہ ہیں، اور ایک آپ نے بتایا کہ نعت خوانی کے حوالے سے آپ محفل نعت کی خواتین پاکستان سے وابستہ ہیں اور اسٹوڈنٹ ویلفیئر آرگنائزیشن سے وابستہ ہیں. تو یہ دو بڑی مختلف کام ہیں. وہاں پر ایک جو ہے تو آپ ویلفیئر کا کام کرتی ہیں، جیسے آپ نے اپنی شاعری میں بھی اظہار کیا کہ خدمت انسانیت پر جو ہے تو آپ کا زور ہے. تو کیا اغراض و مقاصد ہیں آپ کی جو ویلفیئر تنظیم ہے؟ جی، ہمارا جو اسٹوڈنٹ ویلفیئر آرگنائزیشن ہے، یہ ادارہ جو ہے گزشتہ کئی سالوں سے، تقریباً 50 سال سے زیادہ، 50 سالوں سے، اس سے بھی زیادہ ہو گئے. جی 51 سے یہ ادارہ قائم ہے. لیکن میں جو ہے کالج لائف میں اس سے وابستہ ہوئی تو وہاں دیکھا کہ غریب طالب علموں کی مدد کی جاتی ہے ہمارے ادارے میں. انہیں کاپیاں، کتابیں، ٹیوشن فیس، کوچنگ کلاسز، اور اس کے علاوہ مختلف ڈیبیٹس کے پروگرام بھی ہوتے ہیں. بہت خوب، اور بہت خوب. طلبہ و طالبات کی حوصلہ افزائی ہر طرح سے کی جاتی ہے، اور ادبی پروگرام بھی وہاں پہ منعقد ہوئے ہیں، مختلف جو اقبال ڈے ہے یا قائد اعظم کے حوالے سے. بہت خوب، بہت کیا جذبات ہیں، کیا مطلب خدمت خلق کے جذبے سے سرشار جو ہیں تو آپ نظر آتی ہیں. ایک طرف فروغ ادب میں اپنا بھرپور کردار ادا کر رہی ہیں، اور دوسری طرف معاشرے کی فلاح و بہبود کے لیے جو ہے تو اپنا کردار ادا کر رہی ہیں. ایک خاتون کی حیثیت سے یہ کس طرح تمام چیزوں کو آپ مینیج کرتی ہیں اپنی گھریلو زندگی کے ساتھ؟ کیسے وقت نکال لیتی ہیں شاعری کے لیے؟ گھریلو زندگی تو ہر عورت کی بہت مصروف ہوتی ہے، لیکن جب آپ کا ایک مقصد ہے، ایک ایم ہے، تو اس کے لیے وقت نکالنا پڑتا ہے، اور پھر مجھے مینیج کرنا پڑتا ہے. میں صبح جو ہے فجر میں اٹھتی ہوں، سبحان اللہ، اور پھر رات کو ہی میں سوتی ہوں. تو پھر اپنے کاموں کو جلدی کرنا. اور ایک چیز میں ٹائم مینجمنٹ ہے، اور وقت کو ضائع نہیں کرتی، کیونکہ ہم وقت کو ضائع نہیں کرتے بلکہ وقت ہمیں ضائع کر ہوتا ہے. اور وقت کا ایک ایک لمحہ جو ہے وہ قیمتی ہے، اور جو لمحہ ایک بار گزر جاتا ہے، سوشل لائف ہو یا ادبی لائف ہو، اس کے لیے میں وقت نکالتی ہوں. یا گھریلو لائف. اور پھر محفل نعت پاکستان کا منتھلی مشاعرہ ہوتا ہے. شاہدہ عروج جو ہے اس کی صدر ہیں، سلمہ رضا سیکرٹری ہیں، جنرل سیکرٹری. بہت خوب. تو میں جو ہے اس کے لیے بھی وقت نکالتی ہوں، اور میں کہتی ہوں یہ ایسی محفل ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں منتخب کیا ہے، بابرکت محفل ہے، اور اس کی برکات اور فیوز سے آپ بھی فیضیاب ہو رہی ہیں، اور بہت سارے لوگ بھی جو تو فیضیاب ہو رہے ہیں. کچھ کلام آتا ہو بالکل جی، شاعرانہ ماحول جو ہے وہ برقرار رہے. جی، اب ایک غزل جو ہے یہ بھی آپ ارشاد، اچھا لگے گا آپ کو سن کر. بسم اللہ. جینے کا سلیقہ ہمیں آتا ہے قسم سے، واہ واہ واہ. جینے کا سلیقہ ہمیں آتا ہے قسم سے، ورنہ یہ زمانہ تو رلاتا ہے قسم سے. اللہ. اور دنیا میں ہنر سیکھ کر آتا نہیں کوئی،
دنیا میں ہنر سیکھ کر دنیا میں ہنر سیکھ کر آتا نہیں کوئی، کیا کہیں، انسان کو یہ وقت سکھاتا ہے قسم سے، سبحان اللہ، واہ، انسان کو یہ وقت سکھاتا ہے قسم سے، اور ظلم و ستم ڈھاؤ نہ دکھ پہنچاؤ کسی کو، بہت خوب، ظلم و ستم ڈھاؤ نہ دکھ پہنچاؤ کسی کو، مالک اسی دنیا میں دکھاتا ہے قسم، مالک اسی دنیا میں دکھاتا ہے قسم سے، کیا کہیں، کیا کہ جو بوئیں گے وہی کاٹیں گے، وہی کاٹیں گے، یہاں بھی بالکل، کاٹیں گے، جی، جی۔ وہاں تو جا کے کاٹیں گے ہی کاٹیں گے، تو اس لیکن میں میں نے میسج بہت زیادہ دیا ہے بہت کہ اچھا میسج ہے، اور مایوس نہ ہو گردش حالات سے اپنی، واہ، کیونکہ ہمارے ہاں غربت بہت ہے، جی، اور مایوس نہ کو ہو، فرمائے، جی جی، مایوس نہ ہو گردش حالات سے اپنے، بھوکا وہ کسی کو نہ سلاتا ہے قسم سے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہیں، اور کرتی ہے فنا، پھر سے جی عطا جی ہو، بالکل، پھر سے عطا ہو، مایوس نہ ہو گردش حالات سے اپنے، واہ واہ واہ، بھوکا وہ کسی کو نہ سلاتا ہے قسم سے، بے شک اور کرتی ہے فنا جس کے لیے زندگی عورت، کرتی ہے فنا، کرتی ہے فنا جس کے لیے زندگی عورت، وہ آدمی ہی اس کو جلاتا ہے قسم سے، کیا کہیں، کیا عکاسی کی ہے، کیا عکاسی کی ہے، اور افضل وہی انسان ہے فقط میری نظر میں، کیا کہیں، افضل وہی انسان ہے فقط میری نظر میں، مشکل میں کسی کو جو ہنساتا ہے قسم سے، کیا کہیں، کیا کہیں، کیا کہیں، اور جس کے لبوں پہ رہتی ہے مسکان ہمیشہ، واہ واہ واہ، جس کے لبوں پہ رہتی ہے مسکان ہمیشہ، آنسو وہ زمانے سے چھپاتا ہے قسم کیا سے، کہیں، کیا کہیں، جینے کا سلیقہ کیا کہیں، ہمیں آتا ہے قسم سے، کیا کہیں، ورنہ یہ زمانہ تو رلاتا ہے قسم سے، جس کے لبوں پہ رہتی ہے مسکان ہمیشہ، آنسو وہ زمانے سے چھپاتا ہے قسم سے، واہ واہ، ایک شعر یاد آ گیا، اگر آپ کی اجازت ہوگی، جی جی تم نے ارشاد، دیکھا ہی نہیں آنکھ میں ٹھہرے ہوئے دکھ کو، تم نے دیکھا ہی نہیں آنکھ میں ٹھہرے ہوئے دکھ کو، تم بھی ایک ہنستی ہوئی تصویر پہ مر جاتے ہو، واہ واہ، کیا خوب کہا آپ نے، عطا کلام عطا۔ محترمہ عشرت حبیب صاحبہ ہمارے درمیان موجود، بہت ہی خوبصورت کلام، بہت ہی نازک اور حساس جذبات، اصلاحی جذبات، محبت کرنے کے طریقے، اسرار و رموز، کیا خوبصورت جی خیالات، غزل پیش خدمت ہے، بسم اللہ، گزاری ایک عمر ہے اسی خواب و خیال میں، گزاری ایک عمر ہے اسی خواب و خیال میں، پائیں گے ہم بھی چین کسی ماہ و سال میں، کیا کہیں، کیا کہیں، پائیں گے ہم بھی چین کسی ماہ و سال میں، اور کوشش کے باوجود بھی آزاد نہ ہوئے، کوشش کے باوجود، کوشش کے باوجود بھی آزاد نہ ہوئے، حالات نے جکڑا ہوا ہے ایسے جال میں، کیا کہیں، کیا کہیں، کوشش کے باوجود بھی آزاد نہ ہوئے، حالات نے جکڑا ہوا ہے ایسے جال میں، اور ان سے کبھی وفا کی نہ امید باندھنا، ان سے کبھی وفا کی نہ امید باندھنا، رہتے ہیں پربہار جو حسن و جمال میں، کیا کہیں، کیا کہیں، اور جن کو زمانے بھر کی میسر ہیں نعمتیں، جن کو زمانے بھر کی، جی غور کیجیے گا، عطا ہو، جن کو زمانے بھر کی میسر ہیں نعمتیں، وہ بھی تو مطمئن ہے کہاں اپنے حال میں، کیا کہیں، وہ بھی تو مطمئن ہے کہاں اپنے حال قناعت میں، نہیں ہے، مطلب ہم جی میں جی، نا قناعت نہیں ہے، کسی بس حال میں مطلب انسان نہیں خوش نہیں ہے، ہاں، جی، اور جینے کی آرزو ہے نہ مرنے کی جستجو، جینے کی آرزو ہے نہ مرنے کی جستجو، جینے کی آرزو ہے نہ مرنے کی جستجو، قسمت نے ہم کو ڈال دیا کس وبال میں، کیا کہیں، قسمت نے ہم کو قسمت نے ہم کو ڈال دیا کس وبال میں، اور اے کاش کوئی درد ہمارا بھی بانٹتا، اے کاش کوئی درد ہمارا بھی بانٹتا، اپنی تو ساری عمر کٹی اس ملال میں، کیا کہنا ہے، اے کاش کوئی اے کاش کوئی درد ہمارا ہمارا بھی بانٹتا، اپنی تو ساری عمر کٹی اس ملال میں، کیا کہیں، کیا کہیں، اور عشرت غبار دل کا یہ کس پر نکالیں ہم، عشرت غبار دل کا، عشرت غبار دل کا یہ کس پر نکالیں ہم، رہتے ہیں وہ بھی آج کل جاہو جلال میں، کیا کہیں،
کیا کہیں، رہتے ہیں وہ بھی آج کل جی، دل کا غبار بھی اب نہیں نکال سکتے کہ عشرت غبار دل کا کس پر نکالیں ہم، رہتے ہیں وہ بھی آج کل جاہو جلال میں، ایک عمر گزاری اسی خواب و خیال میں، پائیں گے ہم بھی چین کسی ماہ و سال میں۔ محترمہ، بہت آپ کی آمد کا بہت زیادہ شکریہ، اپنے قیمتی وقت میں سے آپ نے ٹائم نکالا اور بزم شاعری میں شرکت کی۔ یہ میٹرو نیوز ون کی جانب سے پھولوں کا تحفہ آپ کے ساتھ جائے گا، اور مجھے امید ہے کہ اس پروگرام کی یادیں زندگی بھر ایک خوشبو بن کر آپ کے ساتھ ہیں تو مہکتی رہیں گی، اور اس پروگرام کی یاد کو تر و تازہ رکھیں گی۔ اپنا آمد کا بہت زیادہ شکریہ، اور بہت ہی خوبصورت گفتگو اور بہت ہی خوبصورت کلام محترمہ عشرت حبیب صاحبہ کا، اور فرماتی ہیں کہ محبت ایک سچا اور پاکیزہ جذبہ ہے جو صلے کا طلبگار نہیں، لیکن میرا یقین ہے، میرا ماننا ہے کہ آپ محبت کیے جائیے، محبتیں بانٹتے رہیے، ایک دن آئے گا کہ محبتیں آپ کو سمیٹنا پڑیں گی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ بزم شاعری سے ڈاکٹر حنیف سعید کو اجازت دیے، اللہ حافظ۔